کے ساتھ تعلق کا قرات کا مرحلہ ہے کہ جب آپ نے سیکھ لیا ہے قرآن پاک پڑھنا، اب اس کو پڑھیں، خود بھی تلاوت کریں۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا؟ وہ ہے درس کا، کہ قرآن پاک جو ہے اب اس کا معنی سیکھیں، اس کا مفہوم سیکھیں۔ اس کے بعد جو ہے تیسرا مرحلہ کے بعد چوتھا مرحلہ جو ہے قرآن کریم کے ساتھ وہ ہے تعلمون الکتابہ، اس کی تعلیم دیں، سیکھنے کے بعد لوگوں کو سکھائیں۔ آخر میں جو مرحلہ ہے وہ تلاوت کا ہے۔ یہ فرق ہے قرات میں اور تلاوت میں۔ قرات کا معنی یہ ہوتا ہے آپ نے الفاظ کی تلاوت کرنی ہے، چاہے آپ کو معنی آتا ہے، چاہے تفسیر آتی ہے، چاہے مفہوم آتا ہے، چاہے نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں قراءت، اس کا بھی ثواب ہے، یہ نہیں ہے کہ قراءت کا ثواب نہیں۔ ایک ہوتی ہے تلاوت، یہ آخری مرحلہ ہے۔ تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو تلفظ کے ساتھ بھی پڑھیں، یعنی الفاظ کے ساتھ بھی تلاوت کریں، قرآن کریم کا معنی اور مفہوم بھی سمجھیں، صرف سمجھنا نہیں ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ جب یہ 5 مرحلے ہمارے اندر مکمل ہو جائیں گے نا، پھر قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ربانیین، یہ رب والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ ہم میں سے اکثر تلاش کرتے ہیں نا، ہم نے ٹوٹکے لے لیے ہیں اللہ والے بننے کے لیے، رب والے بننے، ٹوٹکے سمجھتے ہیں، یہ وظیفہ کر لو اللہ والے بن جاؤ گے، یہ 100 دفعہ کلمہ پڑھ لو اللہ والے بن جاؤ گے، یہ چیز کر لو گے اللہ والے بن جاؤ گے۔ یہ چیزیں باعث ثواب ہیں، خیر و برکت ہیں، یہ رستے کی طرف چلاتی ہیں، منزل کی طرف چلاتی ہیں، اصل منزل نہیں ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو اصل منزل بنا لیا۔ اصل منزل ہے یہ 5 چیزیں۔ فرمایا جو شخص بھی یہ 5 چیزیں کرے گا ربانیین، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ٹائٹل دیا ہے کہ وہ رب والا بن گیا۔ اس کے بعد موت کا ذکر آیا، لیکن یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے موت کے ساتھ ہی نا اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا بہت سے جانور ایسے ہیں، بہت سی مخلوق ایسی ہے جو اپنا رزق خود نہیں اٹھا سکتی، چل بھی نہیں سکتی رزق تک، اور اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتی۔ فرمایا جو اپنا رزق اٹھا نہیں سکتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ان تک بھی ان کا رزق پہنچا رہا ہے۔ موت کے ساتھ رزق کا ذکر کرنے کا تعلق کیا، حکمت کیا ہے؟ فرمایا موت کا جو ذائقہ کڑوا ہوتا ہے نا، وہ رزق کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ لوگ مال و دولت کی کثرت کمانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں، حرام وسائل استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ مال و دولت کی کثرت حاصل کرنے کے لیے حرام اور ناجائز وسائل استعمال کرتے ہیں نا، یہ ناجائز اور حرام وسائل ان کی موت کے ذائقے کو کڑوا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے تمہارے حصے کا جو رزق لکھا گیا ہے نا، وہ جائز ذریعے سے تمہارے تک پہنچ جائے گا۔ یہ 2005 میں جب زلزلہ آیا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بہت بڑا زلزلہ تھا پاکستان میں 2005 میں۔ ایک انجینئر نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا، اپنی آنکھوں۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کی حقانیت۔ فرمایا ہم ان تک رزق پہنچاتے ہیں جو رزق اٹھا نہیں سکتے ہیں، اس رزق تک پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے نا ایک کتا رکھا ہوا تھا گھر کے اندر، اس کو روزانہ کیا کرنا، 2 روٹیاں ڈالتا تھا۔ کچھ دن گزرے تو وہ کتا کمزور ہوتا چلا گیا۔ ہم نے کہا شاید بیمار ہے، اس کو کوئی بیماری لگ گئی، کمزور ہو گیا، پہلے تو بڑا صحت مند تھا۔ میں نے 2-3 دن نہ جج کیا کہ یہ روٹی بھی پوری کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے۔ وہ انجینئر کہتا ہے کہ ہم 2 روٹیاں ڈالتے تھے، یہ اپنی 1 روٹی چھوڑ کے گھر کے اندر نا 1 روٹی لے کے گھر سے باہر بھاگ جاتا تھا، چباتا تک نہیں تھا، باہر بھاگتا۔ ہم نے کہا ویسے ہی کیا باہر جا کے کھا لے گا۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، 4 دن۔ ہم نے کہا یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ ہر روز ہی جاتا۔ ہم نے تو کہا تھا 1 دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن گیا۔ جب روزانہ جانے لگا نا تو اس نے اس کا پیچھا کیا، اپنے کتے کا۔ جب پیچھا کیا تو وہاں پہ ایک ملبہ پڑا ہوا تھا، وہ کنسٹرکشن کر رہے تھے، وہاں پہ ملبہ پڑا ہوا ہے تو اس کے اندر نا سوراخ بھی ہے، جگہ بھی ہے اندر جانے کی۔ وہ کتا کیا کرتا ہے، جو روٹی لے کے گیا تھا نا، وہ روٹی اس نے اس سوراخ کے اندر انٹر ہو کے وہاں پہ روٹی رکھ کے واپس آ گیا۔ روٹی وہاں پہ رکھ کے، کون رکھ کے آ رہا ہے؟ کتا رکھ کے آ رہا ہے۔ جب روٹی رکھ کے واپس آیا تو ہم بڑے حیران ہوئے۔ ہم نے کہا دیکھتے ہیں یہاں ماجرا کیا ہے۔ وہاں دیکھا کہ ایک عورت جو ہے نا، اس کا آدھا حصہ، نیچے والا حصہ جو ہے ملبے کے نیچے آیا ہوا ہے،
اور اوپر والا جو حصہ ہے وہ ملبے سے باہر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک کتے کے ذریعے اس کا رزق اس کو وہاں بھی پہنچا رہا تھا۔ اندازہ کریں آپ، فرمایا ہم رزق پہنچا دیں گے، تم اس رزق کے ذریعے اپنی موت کا ذائقہ کیوں کڑوا کر رہے ہو؟ اس کے بعد سورہ روم ہے، یہ روم قرآن پاک کی غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے جو اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی۔ اصل میں ایک جنگ ہوئی، جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اظہار نبوت فرمایا، تو ابتدائے نبوت کے زمانے میں ہی جنگ ہوئی۔ کن کی جنگ ہوئی؟ فارس کی یعنی ایران کی، اور روم کی، رومیوں کی جنگ ہوئی۔ روم کی سلطنت اور ریاست شام کی سرزمین تھی، شام، عراق، یہ سارے رومی تھی۔ ان کی آپس میں جنگ ہوئی تو فارس والے بت پرستی میں مبتلا تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، نبی کو بھی ماننے والے تھے، اللہ کو بھی ماننے والے تھے، آسمانی کتابوں کو بھی ماننے والے تھے۔ جب دونوں کی جنگ ہوئی تو مسلمانوں کو بھی انتظار تھا اور مکہ کے مشرکوں کو بھی انتظار تھا۔ مسلمانوں کو یہ انتظار تھا کہ وہ نبی والے ہیں، جیت جائیں گے، آسمانی کتاب کو ماننے والے ہیں، جیت جائیں گے، تو ہم کفار مکہ کو کہیں گے یہ دیکھو آسمانی کتابوں کو ماننے والے جیت گئے۔ ادھر کفار مکہ کو انتظار تھا کہ ایرانی جیت جائیں، کیونکہ اگر وہ جیت جائیں گے تو ہم کہیں گے یہ دیکھو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں جو تمہارے خدا کو نہیں مانتے ہیں، وہ جیت گئے ہیں تمہارے خدا کے مقابلے میں۔ جب جنگ ہوئی تو اس کے اندر اس جنگ میں ایرانیوں کو فتح مل گئی۔ جب ایرانیوں کو فتح ملی تو مکہ کے اندر جشن کا سما تھا کفار کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ مسلمان پریشان ہو رہے ہیں اور کفار جشن منا رہے ہیں تو یہ صورت نازل ہو گئی، فرمایا غلبت الروم، جشن نہ مناؤ، ان قریب رومیوں کو پھر فتح دیں گے، رومی غلبہ حاصل کر لیں گے، رومی طاقت میں آ جائیں گے۔ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو مسلمانوں نے کفار کو کہنا یہ شروع کر دیا آپ کی خوشی جو ہے نا عارضی ہے، کچھ دنوں کے بعد یا کچھ مدت کے بعد جو ہے یہ آسمانی کتابوں والے جو ہے بتوں والوں کو ہرا دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابی ابن خلف نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگا لی، مایا کیا تم اس بات کو اب بھی سچ مانتے ہو؟ اتنی طاقت اور پاورفل ریاست ہے، سلطنت ہے، کیا اس کو ہرا دیں گے رومیوں والے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو کتاب لا ریب کے اندر آ گیا ہے وہی ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا اچھا تو شرط لگا لیتے ہیں۔ اس ٹائم شرط مانا نہیں تھی، اسلام کا ابتدائی دور تھا، شرط لگا لیتے ہیں۔ شرط یہ لگائی کہ 3 سال کے اندر جو ہے رومیوں کو فتح ملے گی، رومی غالب آئیں گے، اور اگر رومی غالب آ گئے تو ابی ابن خلف جو ہے وہ 10 اونٹ دے گا، اور اگر ایرانی غالب آ گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 اونٹ دیں گے۔ شرط لگانے کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گئے، سارا ماجرا سنایا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قرآن پاک نے کیا لفظ بولا ہے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فی بضع سنین، بد کا لفظ بولا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہاری عربی زبان میں بد کا جو لفظ ہے یہ کتنے سالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ 3 سے 9 سالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دوبارہ جاؤ اور اپنی شرط کی مدت بڑھا دو اور اونٹ بھی بڑھا دو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ ابی ابن خلف کے پاس آئے، وہاں پہ آ کے آپ نے فرمایا کیوں نہ کریں، شرط بھی بڑھا لیتے ہیں، مدت بھی بڑھا لیتے ہیں اور اونٹ کی تعداد بھی بڑھا لیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک، اونٹ کی تعداد ہی بڑھانی ہے، بڑھا لیتے ہیں۔ مدت کیا مقرر ہوئی؟ 9 سال کی مدت مقرر ہو گئی، اور اونٹ کتنے دیں گے؟ 100 اونٹ دیں گے۔ اگر ایرانی غالب آ گئے تو کون 100 اونٹ دے گا؟ سیدنا صدیق اکبر، اور اگر رومی غالب آ گئے تو کون 100 اونٹ دے گا؟ ابی ابن خلف۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، صلح حدیبیہ کا موقع تھا یا جنگ بدر ہوئی تھی۔ جنگ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو فتح عطا فرما دی۔ جب رومیوں کو فتح عطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے سامنے قرآن پاک کی صداقت کو ثابت کر دیا، حقانیت کو ثابت کر دیا کہ جس طرح قرآن پاک نے بیان کیا بالکل ویسے ہی رومیوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ ابی ابن خلف نے 100 اونٹ کھول کے، اس ٹائم یہ مر گیا تھا، اس کی اولاد نے اپنے باپ کی شرط کو پورا کیا، 100 اونٹ کھول کے سیدنا ابوبکر صدیق کو دے دیے۔ یہ 100 اونٹ لے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضور نے فرمایا ھذا السحت تصدق به، یہ جو مال ہے نا شرط کا مال ہے، پسندیدہ نہیں ہے، اس کو غریبوں میں بانٹ دو، صدقہ و خیرات کر دو۔ یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ ہر وہ مال جو ناجائز ذریعے سے آیا ہو، پہلے تو وہ مال حاصل کرنا ہی حرام ہے، گناہ ہے، لیکن اگر
ایسے ناجائز ذریعے سے آیا ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جیسے بینک کے اندر آپ نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر جو پرافٹ لگتا ہے وہ آپ کہیں گے بھی نا کہ ہمیں نہیں چاہیے، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آنا ہی آنا ہوتا ہے. 6 مہینے کے بعد، ہر 6 مہینے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں پرافٹ آتا ہے. اب اس کا یہی حکم ہے، ھذا السحت تصدق بھی، وہ آپ پرافٹ لے لیں گے، نہ اس کے اوپر آپ کا حق ہے نہ کسی اور کا ہے. آپ وہ پرافٹ لے کے غریبوں کے اندر بانٹ دیں گے. بانٹتے ہوئے آپ نے ثواب کی نیت نہیں کرنی کہ میں ثواب کی نیت سے دے رہا ہوں. اگر آپ نے ثواب کی نیت سے اس مال کو صدقہ کیا نا تو مطلب یہ ہے کہ آپ حرام مال کے ذریعے ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ جائز نہیں. آپ بغیر ثواب کی نیت سے، بغیر نیکی کی نیت سے اس مال کو غرباء کے اندر، غریبوں کے اندر، ضرورت مندوں کے اندر آپ تقسیم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کا یہ تقوی دیکھتے ہوئے آپ کو ثواب بھی عطا فرما دے گا. اس کے بعد جو واقعہ ہے، واقعہ احزاب بیان ہوا. بہت بڑی جنگ تھی اسلام اور کفر کی. اس کے اندر کافروں کی جو تعداد تھی وہ 10,000 کے قریب تھی. اصل میں ہوا کیا کہ مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے تھے. ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع، ایک قبیلہ تھا بنو نضیر، اور تیسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ. بنو قینقاع جو ہے ان کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جلا وطن کر دیا تھا. واقعہ کیا ہوا کہ مدینہ منورہ کی مارکیٹ کے اندر نا ایک عورت آئی، باپردہ عورت، کاروبار کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے. وہ اپنا سامان لے کے مارکیٹ میں بیٹھی ہوئی تھی. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے اگر پردے کا اہتمام ہو تو عورت جو ہے وہ کاروبار کر سکتی ہے، اسلام اس کو منع نہیں کرتا ہے. اگر کسی کمپنی کے اندر ان کے لیے علیحدہ اہتمام کیا جائے، خاص آفس بنے ہوں، خاص کام ہو، تو عورتیں وہاں کام کر سکتی ہیں. تو یہ مارکیٹ میں آ گئی. جب مارکیٹ میں آئی تو کچھ یہودی جو اوباش تھے نا، نوجوان لوگ، وہ آگے بازار کے اندر اس عورت کو چھیننے لگے، اس کا پردہ کھینچنے لگے، دوپٹہ جو تھا، اور کہتے اپنا چہرہ دکھا. اتنا انہوں نے تنگ کیا، اتنا تنگ کیا کہ وہ چیخنے چلانے لگی. جب چیخنے چلانے لگی تو وہاں سے اٹھ کے جب بھاگنے لگی نا تو اس کے چہرے سے کپڑا ہٹ گیا. جب چہرے سے کپڑا ہٹا تو انہوں نے تنگ کیا تو ادھر سے ایک مسلمان کا گزر ہوا. جب اس نے دیکھا تو اس نے اپنی تلوار سے وہ جو یہودیوں کے نوجوان تھے نا ان سب کو واصل جہنم کر دیا. کہ تم لوگوں کو کیسے جرأت ہوئی کہ ایک عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالو گے، اس کی عزت کو پامال کرو گے. یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی. آپ نے فرمایا ان کو کہ تمہارے پاس اتنی مدت ہے، اس مدت کے بعد مدینہ منورہ کی سرزمین پہ تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جہاں سے جلا وطن ہو جاؤ. وہ مدت پوری ہو گئی، نہیں گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا. جب محاصرہ کیا، یہ شروع سے لے کے یہودی لوگ، عیسائی لوگ اپنی معیشت کو بڑا مضبوط رکھتے تھے، اپنے وسائل کو بڑا طاقتور رکھتے تھے کثرت کے ساتھ. ان کے پاس کھانے پینے کی اتنی چیزیں تھیں کہ اگر مہینوں بھی ان کا محاصرہ رہتا ہے نا تو کھانے پینے کی چیزیں ختم نہیں ہو سکتی تھی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا محاصرہ کیا. جب محاصرہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں کچھ نہیں مل سکتا، ہم نہیں جی سکتے مسلمانوں سے. انہوں نے سلنڈر کر دیا. جب سلنڈر کیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مدینہ منورہ چھوڑنے کی اجازت دے دی. اس طرح بنو قینقاع کو نکال دیا. بنو نضیر کے اندر ایک واقعہ پیش آیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کا فیصلہ جو ہے نا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے. جب فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. مشورہ یہ کیا کہ جیسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے نا تو جہاں وہ بیٹھیں گے اوپر سے کوئی پتھر پھینک دے گا تو آپ کو شہید کر دے گا. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ریاستی نظام بڑا مضبوط تھا، یہ امت نہیں اپنا سکی. بڑا مضبوط تھا ریاستی نظام، خفیہ اداروں کا نظام بڑا اعلیٰ تھا اور بڑا ایماندار. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہو گئی. جب خبر ہوئی کہ یہ قتل کرنا چاہتے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا ہمارے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا، اب تم یہاں سے چلے جاؤ. تمہیں تمہاری زمین میں سے بھی اور اس کے اوپر جو فصل ہے اس میں سے بھی اور جو تمہارا کاروبار یہاں مدینہ منورہ کے اندر ہے اس کاروبار میں سے بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دوسرے قبیلے کو بھی کیا کر دیا؟ جلا وطن کر دیا. جب یہ جلا وطن ہوئے نا اور خیبر کی سرزمین پہ پہنچے اور مختلف یہودیوں کی سرزمینیں تھی وہاں پہنچ گئے، انہوں نے وہاں پہ مل کے اب سارے کافروں کو اکٹھا کیا
ان کا سردار تھا حیی ابن اخطب، اس نے کفار مکہ سے بھی ملاقاتیں کی، بنو غطفان سے بھی ملاقاتیں کی، خیبر کے ارد گرد جتنے یہودی رہتے تھے سب سے ملاقاتیں کی، اور اس نے مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا کہ اگر ہم سارے اکٹھے ہو جائیں نا تو مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں، اور ریاست مدینہ جو ہے، یثرب کی جو ریاست ہے، اس کو واپس لے سکتے ہیں۔ اس کے کہنے پہ مختلف قبائل نے مل کر جو ہے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب ارادہ کیا، ابھی یہ ارادہ کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، پہلے خبر کس کو پہنچ گئی؟ مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھا ریاستی نظام، جب وہاں پہ خبر پہنچی، آپ نے بڑے بڑے جو فوج کے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، سپاہ سالار، سب کو بلایا، میٹنگ ہوئی۔ جب میٹنگ ہوئی تو اس کے اندر مشورہ دیا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم جو ہے نا خندق کھودتے ہیں، اتنا بڑا لشکر ہے اور عرب کے جو لوگ ہیں خندق سے واقف نہیں ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بڑی پسند آئی، آپ نے حکم دے دیا خندق کھودنے کا۔ 20 دن لگ گئے خندق کو کھودتے ہوئے، 20 دن، کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ جب خندق کھود رہے تھے، کھدائی ہو رہی تھی، اتنی بھوک لگ رہی تھی، کھانے کے وسائل تک نہیں تھے، کھانا تک ختم ہو گیا تھا، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لیے تھے۔ آپ کو معلوم ہے جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ایسے دباتے ہیں پیٹ کو، دباتے ہیں نہیں دباتے؟ جب دباتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بھوک کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بطن مبارک سے جب کپڑا ہٹایا تو حضور کے بطن مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اللہ، یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے تو صلح کر لیتے ہیں، یہ ہو جائے گا، نہ 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 نہ، فرمایا صلح والی تو بات ہی نہیں ہے، اگر آج صلح ہوگی تو قیامت تک میری امت صلح پہ ہی رہے گی، کبھی کلمہ حق بلند نہیں کر سکے گی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، 20 دنوں کے بعد کھدائی کی لمبائی جو ہے وہ 5 کلومیٹر تھی، چوڑائی کوئی زیادہ نہیں تھی، 2.5 میٹر جو ہے اس کی کھدائی کی جو چوڑائی ہے، گہرائی ہے، وہ تھی۔ اور چوڑائی کتنی ہوگی؟ چوڑائی ایسے ہے جیسے ایک بڑا نالا ہوتا ہے، ایک گھوڑا جو ہے اگر وہ چھلانگ لگائے تو وہ اس کو کراس نہیں کر پائے گا۔ لمبائی کتنی ہوگی؟ 5 کلومیٹر۔ گہرائی کتنی ہوگی؟ 2.5 میٹر۔ اور چوڑائی کتنی ہوگی؟ ایک گھوڑا جتنی چھلانگ لگاتا ہے نا اس سے تھوڑی سی زیادہ تھی۔ خندق کھود دی۔ یہ کوئی بڑی خندق تھی؟ مجھے آپ بتائیں، کوئی بڑی خندق نہیں۔ اس کی گہرائی زیادہ تھی؟ کوئی زیادہ نہیں تھی۔ اس سے پیغام کیا ملا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو بتانا یہ چاہتے ہیں، آپ کے اختیار میں جو وسائل ہیں اس کو آپ استعمال کریں، اور اس استعمال میں برکت، طاقت اور قوت جو ڈالنے والی ذات ہے وہ تمہارے رب کی ذات ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کھود دی۔ 10,000 کا لشکر دوسری طرف جمع ہے، مدینہ منورہ کے شمال کی طرف یہ سارے لوگ جمع ہو رہے تھے، کیونکہ باقی جو سائڈیں تھیں سارے باغات اور پہاڑوں سے گری ہوئی تھی، ادھر سے کوئی بھی حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سارے جب 10,000 کا لشکر وہاں پہ جمع ہوا، ادھر یہودیوں کا سردار حیی ابن اخطب یہ مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوا طریقے سے۔ مدینہ منورہ میں تیسرا قبیلہ بھی تھا یہودیوں کا، وہ کون سا تھا؟ بنو قریظہ۔ بنو قریظہ کا سردار تھا کعب ابن اسد، اس کے پاس پہنچا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف آ کے کھڑے ہیں، میں سارا لشکر لے آیا ہوں، کافروں کا بھی اور دیگر قبائل کا بھی 10,000 کی تعداد میں ہے، اب تم لوگ مدینہ منورہ کے اندر سے جو ہے بغاوت کا اعلان کر دو، حملہ کرو ہمارے ساتھ مل کے۔ اس نے پہلے دروازہ ہی نہیں کھولا، اس نے بڑی باتیں کی، آخر میں کعب ابن اسد نے دروازہ کھول دیا، حیی ابن اخطب کی بات مان لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے لیے علیحدہ جو ہے وہ خیمے لگا کے رکھے ہوئے تھے، اور یہ خیمے جو ہیں بنو قریظہ کی طرف ہی تھے کہ وہاں سے کوئی نہیں آئے گا۔ ادھر سارے مسلمان کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ ادھر خندق کے مقام پہ۔ ادھر کیا ہوا؟ جب اعلان ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، اگر تم لوگ کہو تو فلاں قبیلے سے صلح نہ کر لیں۔ یہ دیکھیں اب ایمان کی طاقت دیکھیے گا، صلح نہ کر لیں، جب اس قبیلے سے صلح ہو جائے گی اس کے لوگ چلے جائیں گے، یہ کمزور پڑ جائیں گے۔ صرف صحابہ کرام کے ایمان کا ٹیسٹ کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اس کہا یا رسول اللہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ کر دیں، اگر یہ آپ ہمارے لیے کر رہے ہیں تو آپ ہماری فکر نہ کریں، جو آپ چاہیں گے آج وہی ہوگا، اگر ہمیں اپنی نسلیں بھی قربان کرنی پڑ جائیں تو قربان کر دیں گے، پر مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ادھر صلح ہو گئی، ادھر بغاوت کا اعلان ہو گیا۔
حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان، کہتے ہیں جب ایک دو یہودی آگے بڑھے نا خیموں کی طرف، انہوں نے مقابلہ کیا، مقابلہ کر کے ان کو واصل جہنم کر دیا۔ یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں بھی ہم حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں بھی مسلمانوں کی فوج کھڑی ہے، مسلمانوں کے لشکر کھڑے ہیں جو ان عورتوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ادھر مقابلہ شروع ہوا، کچھ لوگوں نے خندق کو کراس کر لیا، عمر ابن عبدو ہو گیا، اکرمہ ابن ابی جہل ہو گیا اور دیگر لوگوں نے۔ یہ عمر ابن عبدو جو تھا نا بڑا پہلوان تھا، اس کا ایک روب اور دبدبہ تھا جنگی میدانوں کے اندر۔ اس نے للکارا، وہ کہاں ہیں جنت والے، آؤ میں تمہیں جنت میں پہنچاؤں، یا تم آؤ میرے مقابلے میں مجھے دوزخ میں پہنچاؤ۔ جب یہ ندا سنی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب دیا اس کی للکار کا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج میرے علی کی ایک ضرب، ایک مار جو ہے جن و انس کی ساری عبادت سے افضل ہوگی، ایک مار۔ ادھر عمر ابن عبدو، اس کو اپنی بہادری پہ فخر ہے، سارے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ادھر علی المرتضیٰ ہیں، اس کو بھی سارے جانتے ہیں۔ جب للکار کا جواب دیا، وہ مولا علی کی ایک وار بھی برداشت نہ کر سکا اور واصل جہنم ہو گیا۔ باقی جو لوگ تھے جو خندق کراس کر کے آئے تھے واپس بھاگ گئے، لیکن لشکر بہت زیادہ تھا، وقفے وقفے سے جنگیں ہوتی رہیں۔ ادھر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچی کہ مدینہ کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک پہ اوپر چادر لی، کپڑا لیا، چادر لے کے تھوڑی دیر لیٹے رہے، اور آواز آپ کی آ رہی ہے کہ شاید آپ کوئی دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر لیٹے رہے، لیٹنے کے بعد جب آپ نے اپنے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا نا، تو لب مبارکوں کے اوپر مسکراہٹ تھی۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا، بشارت ہے عنقریب فتح آنے والی ہے۔ ادھر جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتح آنے والی ہے، ادھر اللہ تعالیٰ نے تیز ہوائیں چلا دی، تیز ہوائیں، آندھی، طوفانی بارش۔ اس بارش نے، ان ہواؤں نے ان کفار کے خیموں کو اکھاڑ دیا، اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کریں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق کے اندر میدان احزاب میں بھی فرشتوں کو نازل کر دیا۔ جب فرشتے نازل ہوئے ہوا کے اندر، ان کے خیموں کے پاس فرشتے ان کو نظر آئے تو وہ ڈر گئے کہ شاید مسلمانوں کی فوج نے ہمارے خیموں کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ وہ میدان احزاب جو ہے، غزوہ خندق کا جو میدان ہے، اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اور سب سے زیادہ مال غنیمت جو ہے حنین کے بعد غزوہ خندق کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا۔ یہ کتنے دنوں کا مارکا تھا؟ پورا ایک مہینہ گزر گیا، پورا ایک مہینہ، 29 دسمبر سے 29 جنوری تک، شوال کے اندر ہوا یہ واقعہ۔ جب ایک مہینہ گزر گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے۔ اس کے اندر صرف 6 مسلمان شہید ہوئے، اور 8 سے 9 کفار جو ہیں وہ واصل جہنم ہوئے۔ کوئی زیادہ خون ریزی نہیں ہوئی اس جنگ کے اندر۔ لیکن اس کے اندر ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 36 سالہ نوجوان ہیں، 36 سالہ نوجوان، ان کی ہاتھ کی رگ کٹ گئی۔ جب رگ کٹی نا تو آپ کو پتہ ہے انسان زندہ نہیں بچ سکتا۔ جب رگ کٹی، آپ نے ایسے ہاتھ رکھا اور دعا کی، مولا یہ جو بنو قریظہ نے تیرے مصطفیٰ کریم کے ساتھ غداری کی ہے نا، ان کی سزا جو ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں جیسے ہی دعا کی، وہ رگ جو کٹ چکی تھی نا، خون کے جو پھوارا نکل رہا تھا، یہ دعا کرنے کے بعد وہ خون رک گیا۔ جب خون رک گیا تو آپ کا وصال بھی نہیں ہوا۔ تو کیا ہو گیا کہ جب فتح ملی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں آئے۔ حضرت سعد ابن معاذ کا ایک خیمہ مسجد نبی کے اندر لگوا دیا گیا۔ جب مسجد نبی کے اندر خیمہ لگوایا تاکہ تیمارداری جو ہے، ان کی عیادت جو ہے، ان کا جو علاج ہے، خود مصطفیٰ کریم فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مسجدیں ایسے کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی۔ مسجد آپ سمجھ جائیں کہ اس دور میں ہیڈ کوارٹر ہوتی تھی ریاست کا، اور آج کے دور کی مسجدوں میں، ان مسجدوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہر فلاح و بہبود کا کام کہاں پہ ہوتا تھا؟ مسجد کے اندر ہوتا تھا۔ لیکن آج تھوڑی سی آپ افطاری کروا کے دیکھ لیں مسجد کے اندر، مسجد کا سارا تقدس پامال ہو جائے گا۔
کھاتے ہوئے نہ دیکھیں گے مسجد ہے، نہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نہ دیکھیں گے اللہ کا گھر ہے، سارے چاول ہی چاول ہوں گے، بعد میں صفائی کس نے کرنی ہے؟ یہ ساری صفائی جو ہے مؤذن ہی کرے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ علماء نے منع کر دیا کہ مسجدوں کے اندر نہ کوئی افطاری ہوگی، نہ کوئی ایسی چیز۔ اب شادیاں نکاح ہوتے ہیں، جب نکاح ہوتے ہیں نا مسجدوں کے اندر پھول جب گراتے ہیں، برساتے ہیں پھول دولہے کے اوپر، وہ سارے پھول مسجد کے سین کے اندر پڑے ہوتے ہیں، اور جو نکاح کے اندر آئے ہوتے ہیں ان کے پاؤں جب پھولوں کے اوپر لگتے ہیں تو وہ قلین کے اوپر داغ لگ جاتا ہے۔ کہ ایسے لوگوں کو ایسے دور میں آپ اجازت دیں گے کہ آپ جو ہے نکاح مسجد کے اندر آ کے کریں؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمہ لگا دیا۔ جب خیمہ لگ گیا، ابھی آپ اپنے گھر ہی پہنچے تھے، آپ نے ہتھیار رکھے ہی تھے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے، میں نے تو نہیں رکھے، میں نے تو نہیں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بنو قریظہ کی طرف چلیں۔ 20 دن خندق پہ لگے، 30 دن جنگ پہ لگے، کتنے دن ہو گئے؟ 50 دن ہو گئے۔ 50 دن کے بعد بھی ابھی گھر پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ بنو قریظہ کی طرف چلیں، ان کا محاصرہ کریں، ان کی غداری کا بغاوت کا جواب دیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے جرمٹ میں بنو قریظہ کی طرف چل پڑے۔ بنو قریظہ بھی بڑا مالدار قبیلہ تھا یہودیوں کا۔ جب وہاں چلے، محاصرہ کیا گیا، آخر میں کعب ابن اسد نے کہا کہ سلنڈر کر دو آپ لوگ۔ انہوں نے کہا سلنڈر نہیں کریں گے۔ اس نے ایک اور تدبیر دی، اس نے کہا ایک تدبیر یہ ہے کہ ہفتے کے دن آپ لوگ جو ہے حملہ کر دیں، کیونکہ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہودی ہفتے کے دن حملہ نہیں کرتے ہیں، مقدس دن ہفتے کا یہودیوں کے یہاں، تو آپ دھوکے سے حملہ کر دینا، فتح مل جائے گی۔ انہوں نے یہ بات بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ کعب ابن اسد نے کہا تم سارے بے وقوف ہو، تمہارا بچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ان کو جب پتہ چلا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کچھ لوگ بھیجے۔ جب کچھ لوگ بھیجے تو انہوں نے پوچھا، ان لوگوں میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی بھی تھے۔ تو یہودیوں نے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے نبی ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سلنڈر کر دو۔ ساتھ ہی غیر ارادی طور پہ نا آپ نے یہ اشارہ کر دیا، ایسے صرف اشارہ کیا تھا۔ کنہوں نے اشارہ کیا؟ ابو لبابہ نے ایسے اشارہ کیا کہ سلنڈر کرو گے تو مار بھی دیے جاؤ گے۔ اشارہ کیا تو فوراً خیال آیا یہ تو خیانت ہو گئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ جب خیال آیا تو حضور کی طرف نہیں گئے، مسجد نبوی میں گئے اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ خود کو باندھ لیا توبہ کی غرض سے۔ اور آج بھی وہ ستون لبابہ معروف ہے مسجد نبوی کے اندر، خود کو باندھ لیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب علم ہوا، آپ نے فرمایا اگر ابو لبابہ میرے پاس آ جاتا تو میں اللہ سے دعا کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی دعا کے صدقے میرے لبابہ کو معاف فرما دیتا۔ یہ وہاں پہ ستون کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں۔ آپ نے بنو قریظہ سے پوچھا میں تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، تم جس کے اوپر ہاتھ رکھو گے وہی تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے کیا سوچا کہ سعد ابن معاذ جن کا خیمہ مسجد نبوی کے اندر لگا ہوا تھا، یہ خزرج قبیلے کے سردار تھے جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے تھے، اور خزرج قبیلہ اور بنو قریظہ کا قبیلہ آپس میں حلیف تھے، یعنی دوست تھے۔ آج کی زبان میں آپ یہ کہہ لیں اتحادی تھے آپس کے۔ انہوں نے کہا ہمارے اتحادی بھی ہیں، ہمارا بندہ ہے ہمارے حق میں فیصلہ دے گا۔ انہوں نے کہا ہم سعد ابن معاذ کے فیصلے کے اوپر راضی ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں راضی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد ابن معاذ کو لایا جائے۔ حضرت سعد ابن معاذ کو لایا گیا سواری کے اوپر۔ اب کیا ہے، عدالت لگی ہوئی ہے۔ عدالت میں سربراہی کون کر رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم۔ جج کی کرسی پہ کس کو بٹھایا میرے مصطفیٰ کریم نے؟ حضرت سعد ابن معاذ کو، جج کی کرسی میں اپنی موجودگی میں، اور فرمایا سعد جو تو فیصلہ کرے گا مصطفیٰ کو منظور ہوگا۔ اور بنو قریظہ والوں سے دوبارہ پوچھا تمہیں منظور ہوگا؟ انہوں نے کہا ہمیں بھی منظور ہے۔ سعد ابن معاذ نے پھر پوچھا تمہیں منظور ہوگا؟ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ سعد ابن معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ سارے مردوں کو، 700 کے قریب مرد تھے بنو قریظہ کے، سب کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ جب یہ فیصلہ دیا تو میرے مصطفیٰ کریم مسکرائے۔ حضور نے فرمایا سعد ابن معاذ جو تو نے فیصلہ کیا ہے نا، یہ پہلے اللہ کے عرش پہ فیصلہ ہو چکا تھا،
اور آقا کریم علیہ السلام نے ان سارے لوگوں کو قتل کیا. اتنی بڑی بد شکری کہ وہ تو لشکر مقابلے میں کھڑا 10,000 کے لوگ کافروں کے کھڑے ہیں ریاست کے خلاف، اور پیچھے ریاست کے اپنے لوگ ریاست کے خلاف غداری کر دیں، ان کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی معافی نہیں ہے، جتنی سخت سے سخت سزا ریاست کے اندر ہو سکتی ہے ان کو دی جائے. اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کو سخت سے سخت سزا دی. ادھر یہ فیصلہ ہوا تھا، جیسے ہی فیصلہ ہوا حضرت سعد ابن معاذ مسجد نبوی میں پہنچے اور وہاں سے گھر پہنچے. جیسے ہی گھر پہنچے صبح کی نماز کا ٹائم تھا، خون کا پھوارا نکلا. جب خون کا پھوارا نکلا آپ کی روح کف سے اسری سے پرواز کر گئی. ادھر آقا کریم علیہ السلام نے نماز فجر پڑھا کے سلام ہی پھیرا تھا، دعا بھی نہیں مانگی. سلام پھیرنے کے فوراً بعد دوڑتے ہوئے مسجد سے باہر نکلے. صحابہ کرام بھی دوڑتے ہوئے پیچھے پیچھے. حضور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک کندھوں کے اوپر کالی کملی کی چادر تھی. صحابہ کرام فرماتے ہیں اتنا دوڑے کہ آپ کی چادر مبارک زمین پہ گر گئی، جو آپ نے نعلین پاک پہنے ہوئے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنا دوڑ رہے ہیں، ہوا کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے سعد ابن معاذ کا وصال ہو گیا ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ سے پہلے سعد ابن معاذ کے گھر میں اللہ کے فرشتے پہنچ جائیں. جب وہاں پہنچے سعد ابن معاذ کا جنازہ اٹھایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آقا کریم علیہ السلام بڑی احتیاط سے قدمین شریفین رکھ رہے تھے، بڑی احتیاط سے. جب صحابہ نے دیکھا تو محسوس ہوا کہ شاید تکلیف ہے پاؤں میں. عرض کہ یا رسول اللہ قدمین شریفین میں تکلیف ہے، درد ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، نہ تکلیف ہے نہ درد ہو رہا ہے. میرے سعد ابن معاذ کے جنازے میں اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے آئے ہوئے ہیں، 70,000 فرشتے. اور جب ان کی چارپائی اٹھائی گئی نا، چارپائی کا کوئی وزن نہیں تھا. چارپائی اٹھانے والے صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ سعد کا کوئی وزن ہی نہیں ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم مسکرائے، فرمایا چارپائی تم لوگوں نے صرف ہاتھ لگائے ہوئے ہیں، چارپائی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اٹھائی ہوئی ہے. جنازہ پڑھایا، جو بات سننے والی ہے، جنازہ پڑھایا. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قبر کے اندر رکھنے والے کون تھے؟ خود مصطفیٰ کریم. قبر کے اندر حضور نے رکھا. جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضور نے پڑھایا. اور ان کے جنازے میں کون آئے ہوئے تھے؟ 70,000 فرشتے. اور ان کا جب وصال ہوا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اہتز عرش الرحمن، رحمان کا جو عرش ہے، اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ بھی سعد ابن معاذ کی روح کا استقبال کر رہا ہے. جب مٹی ڈالی گئی، یہ بات سننے والی ہے، میں اور آپ ہماری کیا اوقات ہے سعد ابن معاذ کے مقابلے؟ اوقات تو دور کی بات ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. قبر کا عالم دیکھیں، سعد ابن معاذ جیسی شخصیت جن کو قبر کے اندر میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے دست مبارک سے رکھا. جب مٹی ڈالی تو حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا سارے سعد ابن معاذ کی قبر کے اوپر بیٹھ کے، یعنی ارد گرد بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ ذکر کرو، لا الہ الا اللہ ذکر کرو. صحابہ کرام نے اس کیا یا رسول اللہ ہوا کیا ہے؟ فرمایا اللہ. فرمایا میرے سعد کو اس کی قبر نے دبوچا ہے اپنی فطرت کے مطابق، تنگ ہوئی ہے. اتنے بے خبر ہم اپنی قبروں سے. سعد ابن معاذ کی قبر سعد ابن معاذ پہ تنگ ہوئی ہے. فرمایا ذکر کرو. صحابہ کرام نے ذکر کیا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. حضور بھی ذکر کر رہے. تھوڑی دیر کے بعد حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے سعد کی قبر کو کشادہ فرما دیا ہے، جنت کا باغ بنا دیا ہے. اس کے بعد آخر میں 22ویں پارے کے آخر میں جو فرمایا ہے نا، جلال والی آیت ہے، یہاں پہ ختم ہوا ہے. فرمایا لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرہا من دابۃ. فرمایا اگر اللہ عدل کرنے پہ آ جائے، تمہیں پکڑنے پہ آ جائے، یہ دیکھیں پکڑنے پہ آ جائے، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، اس زمین کی پشت پر ایک بھی انسان زندہ نہیں بچے گا. ایک انسان تو کیا، میری مخلوق میں سے ایک مخلوق بھی زندہ نہیں بچے گی. لیکن فرمایا ہم نہیں پکڑیں گے، الی اجل مسمى، ایک مدت دی ہوئی ہے، تمہیں اختیار دیا ہوا ہے. نیکیاں کرو گے تو اچھی جزا ملے گی، گناہ کرو گے، نافرمانیاں کرو گے
تو پھر اس کی سزا کے لیے بھی تیار. فرمایا ہم نے مدت الی اجل مسمی، جب وہ مدت آ جائے گی لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ بھی نہ پہلے آئے گی اور نہ ہی ایک سیکنڈ کی تاخیر ہوگی. اللہ. اس کے بعد سورہ یاسین مکمل پڑھی جائے گی. قیامت کا جو منظر اگر آپ نے دیکھنا ہو نا، ظالموں کے ساتھ جو اللہ کرے گا میدان حشر میں، سورہ یاسین پڑھ لیں. اوہ اللہ اکبر. اب 2 ایک اشعار سلام کے پڑھ لیتے ہیں. مصطفیٰ